حضرت عائشہ پر فتویٰ لگایا کہ رأیها رأی النساء. سمجھو ذرا بات کو، ایک عربی کا جملہ ہے، عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے چھوڑو عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں، اس قسم کی باتیں کرتی رہتی ہیں. یہ جملہ فٹ کرتا ہے حضرت عائشہ پر، رأیها رأی النساء. اور کون نے فٹ کرنے والے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب صفدارو. اچھا جی، آئیے اب آپ کے سامنے یہ چند ایک فوائد ہیں. یہ فوائد ذرا دیکھو. اتنی بات تو آپ کے سامنے آ گئی کہ حضرت عائشہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت گنگوئی، یہ سب کیا کہتے ہیں کہ ان آیتوں کا معنی کیا ہے؟ مردے. اب یہ جو حدیثیں ایک دو گزری ہیں ان کے فوائد دیکھو. فائدہ نمبر 1، میت ابھی دفن نہیں ہوا تھا اور رسول پاک نے ان کے عذاب قبر کو بیان کیا. بس سمجھو اب 3 دن گزر گئے ہیں. 3 دن کے بعد، 3 دن کے کتنے دن؟ ان کی لاشیں اکٹھی کرائی ہیں پیارے پیغمبر نے. 3 دن کے بعد اب ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. ان کی قبریں بنائی گئی تھیں؟ بولو، قبر ان کی بنائی گئی تھی؟ اب یہ 3 دن جو گزر گئے، قبر کا سوال جواب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ قبر کا سوال جواب ہو گیا نا کہ نہیں ہوا؟ اور پیارے پیغمبر کہتے ہیں اب ان کو یقین ہو چکا ہے کہ محمد کریم جو فرماتے تھے بالکل سچ تھا کہ مرنے کے بعد عذاب ہوگا. اب وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. ان کی قبر تو بنائی نہیں گئی تھی، وہ ان کی قبر تو کسی نے بنائی نہیں، یا کوئی بنانے کے لیے گیا تھا. کوئی اوکاڑے سے ماسٹر چلا گیا ہو. قبر کسی نے بنائی کوئی نہیں. 3 دن گزر گئے، قبر کا سوال جواب بھی ہو گیا، قبر کا عذاب بھی ان کو ہو رہا ہے. اور حضرت عمر کیا کہہ رہی ہیں؟ لا ارواح فیہا. 3 دن گزر گئے، روح ابھی تک بھی ان کے جسموں میں. سوال جواب ہو گیا، ان کو بٹھایا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں اسی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اسی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے. اور 3 دن گزر گئے ہیں، روح واپس نہیں آئی. ان سے قبر کا سوال جواب بھی ہو گیا. سوال جواب ہو جانے کے بعد ان کو قبر کا عذاب بھی ہو رہا ہے. او میرے دوستو، مسئلہ سمجھو، مسئلہ سمجھو، ضد نہیں کرنی چاہیے، بات سمجھنی چاہیے. 3 دن گزر گئے ہیں، 3 دن روح واپس نہیں آئی. عقیدہ بناؤ کہ مردے کے اندر روح واپس نہیں آتی، قیامت کے دن واپس آئے گی. اور قبر کا سوال جواب برحق ہے. اس کی اصل تفصیل تو یہ ہے کہ مفوض اللہ ہے. کیا ہے؟ مفوض اللہ. اور جتنا کچھ ہمارے اکابرین دیوبند اور اسلاف صالحین نے واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نام ہے روح کا. انسان کس کا نام ہے؟ روح کا. اس بدن سے روح نکلنے کے بعد نیک آدمی کی روح علیین میں، بروں کی روح سجین میں. وہاں علیین میں بٹھایا جاتا ہے، سجین میں بٹھایا
جاتا ہے، وہاں قبر کا سوال ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے، ثواب عذاب ہوتا ہے۔ یہ آگے حوالے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور باقی اکابرین دیوبند اور باقی اشراف صالحین کے۔ اب یہ کلیب بدر میں جو کافر مڑے پڑے ہیں، ان کا قبر کا سوال جواب بھی ہو گیا، قبر کا عذاب بھی ان کو ہو رہا ہے، حالانکہ یہ دنیا والی قبر ان کی بنائی نہیں گئی، روح واپس نہیں آئی، روح واپس نہیں آتی اس کے بغیر سوال جواب کا ہونا، قبر کا سوال جواب کا ہونا برحق، اور قبر کا عذاب ثواب کا ہونا بھی۔ اصل تو بات یہ ہے کہ یہ برزخ کا معاملہ اگلے جہان کا معاملہ ہے، غیب کا جہان ہے، غیب کے جہان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اصل قانون سمجھو، برزخ کے معاملات غیب کے معاملات ہیں، غیب کے جہان کو جاننے والا عالم الغیب اللہ ہے۔ ہاں البتہ ہمارے مفسرین اہل سنت والجماعت نے، اسلاف صالحین نے جتنی وضاحت کی ہے ہم اتنی وضاحت کر دیا کرتے ہیں۔ روح واپس نہیں آتی، یہ تو قرآن کا صاف فیصلہ۔ آگے اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں کہ یہ روح اصل انسان ہے، یہ چلی گئی برزخ میں، کہاں؟ نیک ہے علیین میں، برا ہے سجین میں، وہاں سوال جواب بھی ہو گیا، وہاں عذاب ثواب بھی ہو رہا ہے۔ اب ذرا دیکھتے جاؤ یہ فوائد۔ فائدہ نمبر 1، میت ابھی دفن نہیں ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذاب قبر کو بیان کیا تو معلوم ہوا عذاب روح کو ہوتا ہے جو کہ اصل انسان ہے، اور جس مقام پر روح ہے اسی کا نام قبر ہے۔ حوالے آئیں گے عقائد علماء عقائد اسلام، کتاب مولانا عبدالحق صاحب حقانی کی، جس کی تصدیق کرتے ہیں حضرت نانوتوی۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے اول سے لے کر آخر تک حرف بحرف پڑھی ہے، بڑی مفید کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں صاف کہ یہ دنیا والی قبر ہمارے عرف عام کے اعتبار سے قبر ہے، ہمارے دنیا والے معاملات اس کے ساتھ ہیں، لیکن برزخ والے معاملات وہ وہاں ہوتے ہیں جہاں روح ہے، جہاں کیا ہے، اور اسی مقام کو کہا جاتا ہے قبر، اور اسی مقام کو کیا کہا جاتا ہے؟ قبر۔ آئیے یہ فائدہ نمبر 1۔ آگے فائدہ نمبر 2، مقتولین بدر کو 3 دن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا اور ان کے عذاب قبر کو بیان کیا، جبکہ ان کے اجسام عنصریہ قبور ارضیہ میں دفن نہیں کیے گئے تھے، تو معلوم ہوا کہ عذاب روح کو ہوتا ہے، اور روح جہاں موجود ہوتی ہے وہیں ہوتا ہے۔ آگے نمبر 3 دن تک بھی ان مقتولین کے روح واپس نہیں آئے تھے، نہ روح کا اجسام عنصریہ سے تعلق حیات اور تکلق تصرف فی البدن قائم ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ آدھا روح اور تعلق مذکورہ کا عقیدہ غلط ہے۔ بات کو سمجھو، روح واپس بھی نہیں آتی، روح رہے برزخ میں جہاں کہیں ہے، وہاں سے ایسا تعلق ہو کہ اس بدن میں زندگی دنیا والی، کہ یہ بدن اٹھنے لگے، چلنے لگے، پھرنے لگے، سننے لگے، دیکھنے لگے، یہ دنیا والی حیات پیدا ہو جائے، اس قسم کا تعلق بھی قائم ہوتا نہیں، نہ روح واپس آتی ہے نہ اس قسم کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ نمبر 4، ان مقتولین پر بطور استدلال کے وما انت بمسمع من فی القبور پڑھنا دلیل ہے کہ حضرت عائشہ کے نزدیک وہ اپنی قبروں میں پہنچ چکے ہیں، خواہ ان کو زمین والی قبر میں دفن نہیں کیا گیا۔ آیت کون سی پڑھ رہی ہیں؟ ان کے بارے میں کہ یہ سنتے نہیں، سنتے کیا کہتی ہیں؟ وما انت بمسمع من فعل، وہ سمجھے من فعل، تو گویا کہ یہ اپنی قبروں میں پہنچ چکے ہیں، اپنی قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ فائدہ نمبر 5، عبداللہ ابن عباس اور امام ابو حنیفہ بھی سماع موتیٰ کے منکر ہیں۔ اب آگے تفسیر ابن عباس آ رہی ہے۔ اچھا جی،
یہ ساری باتیں آ رہی ہیں بھائی انشاءاللہ۔ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، اب تک تفسیر کس کی آگئی؟ حضرت عائشہ کی ایک، حضرت عمر کی دو صحابہ میں سے، اور پھر ان کے تفسیر، وہ تفسیر نبی پاک کی، صحابہ کی تفسیر نبی پاک کی، امام ابو حنیفہ کی تفسیر، یہ ساری آ چکی ہیں۔ اب عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کہتی ہیں یہ جو انکا لا تسمع الموتا اور ما انت بمسمع من فی القبور، ان کے بارے میں کہتے ہیں مثل ضربہ اللہ للکفار، اللہ پاک نے یہ زندہ کافروں کی ایک مثال بیان کی ہے، زندہ کافروں کے لیے مثال بیان کی ہے۔ کیا مثال؟ انہم لا یسمعون لقولہ، انہم لا یسمعون لقولہ، کہ یہ بھی سننے کی طاقت نہیں رکھتے، جس طرح مردہ سنتا نہیں، زندہ کافر بھی قرآن کو سنتا نہیں ہے۔ تفسیر در منصور صفحہ 249 جلد نمبر 5۔ یہ آپ کے پاس کس طرح کیا ہوا یہ کاغذوں؟ اچھا جی، یہ جو صفحہ 6 آپ کے پاس ہے کاغذات کا، اچھا جی، عبداللہ ابن عباس 1، حضرت عائشہ 2، حضرت عمر 3 صحابی آ گئے، امام ابو حنیفہ اماموں میں سے۔ اب ذرا تھوڑی سی بات کو سمجھو، کاغذات کو دیکھتے رہنا۔ مدینہ میں حضرت عائشہ نے ان آیتوں کا یہ معنی کیا ہے اور فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر کو غلطی لگی ہے، عبداللہ ابن عمر کو غلطی لگی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے حضرت عائشہ کی آگے تردید کی ہو کہ نہیں مجھے غلطی نہیں لگی، آپ کو غلطی لگی۔ بات کو ذرا سمجھو، عبداللہ ابن عمر نے حضرت عائشہ کی دلیل کا رد نہیں کیا، بلکہ بخاری شریف میں موجود ہے ما قالا ابن عمر شیئا، اس کا حوالہ لکھ لینا، بخاری شریف، یہ فتح الباری کا حوالہ ہے، بخاری، عبارت بخاری کی ہے، فتح الباری جو شرح ہے بخاری کی، یہ فتح الباری کا حوالہ ہے، عبارت فتح الباری کی نہیں ہے، عبارت تو ہے بخاری شریف کی۔ ابن عمر نے ما قال ابن عمر شیئا، عبداللہ ابن عمر نے کوئی اعتراض نہیں کیا، حضرت عائشہ کی بات پر کوئی اعتراض، گویا کہ حضرت عائشہ کے استدلال کو ابن عمر بھی مان گئے کہ اما عائشہ جو کہتی ہیں بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ یہ فتح الباری صفحہ 205 جلد نمبر 3۔
یہ جو بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے لفظ ہیں، ان لفظوں کا حافظ ابن حجر نے معنی ذکر کیا ہے. کہتے ہیں قالت طیبی وغیرہ، امام طیبی یہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ اور اس جیسے باقی محدثین عبداللہ ابن عمر کے اس قول کا معنی کرتے ہیں. کیا معنی کرتے ہیں؟ ظہرت لابن عمر الحجت، ابن عمر کے سامنے دلیل ظاہر ہو گئی. جب حضرت عائشہ نے مسئلہ بیان کر دیا تو عبداللہ ابن عمر کو بھی پتا چل گیا. فسکتا مذعنن لہا، تو حضرت عائشہ کی بات پر یقین کر کے عبداللہ ابن عمر چپ ہو گئے. حضرت عائشہ کی بات پر یقین کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر کیا ہو گئے؟ چپ ہو گئے. یہ فتح الباری صفحہ 205 جلد نمبر 3. اب حضرت ابن عمر نے حضرت عائشہ کی تردید نہیں کی، بلکہ اسی پر یقین کر کے چپ ہو گئے. اگلی بات سمجھو. اور مدینہ میں اور ہزاروں جو صحابہ تھے، مدینہ میں اور ہزاروں جو صحابہ تھے، حضرت عائشہ سے مختلف مسائل پوچھا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ کی باتیں عام صحابہ میں پھیلتی تھیں. صحابہ میں یہ بات پھیلی، مدینہ کے کسی صحابی نے حضرت عائشہ کی تردید نہیں کی. مدینہ کے کسی صحابی نے حضرت عائشہ کی تردید نہیں کی. تو مدینہ کے تمام صحابہ کا مذہب کیا نکلے گا؟ کہ مردے نہیں سنتے. سمجھو، پہلے بدر والوں کی بات ہو چکی ہے. حضرت عمر بھی اور بدر میں جتنے صحابہ تھے وہ سارے صحابہ رسول پاک کو کہنے لگے کہ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ مردے نہیں سنتے. آپ ان کے ساتھ کس طرح بات کرنے لگے ہیں؟ بدر میں جتنے صحابہ تھے ان تمام کا عقیدہ بھی کیا تھا؟ کہ مردے نہیں سنتے. پھر مدینہ میں حضرت عائشہ نے جب یہ حدیث بیان کی اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی تردید کی، مدینہ کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے حضرت عائشہ کی تردید نہیں کی. تو تمام مدینہ کے صحابہ کا مذہب بھی کیا بنے گا؟ کہ مردے نہیں سنتے. یہ آج کا مولوی پتہ نہیں کس کس پہ فتوے لگائے گا، معتزلہ اور پتھری اور پتہ نہیں کیا کچھ. اب صحابہ کا مذہب کیا نکلا؟ مردے نہیں سنتے. اور صحابہ نے قرآن کی آیتوں کا معنی کیا کہ آیتوں کا معنی بھی کیا ہے؟ 3 آیتیں ہیں. 3 آیتوں کا معنی ہے کہ مردے. یہاں 2 لفظ یاد رکھنے ہیں. ہمارے استاد شیخ التفسیر رئیس المحققین مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب قرآن پاک کی آیتوں سے یہ مسئلہ سمجھاتے تھے 2 لفظ مخصوص طور پہ کہتے تھے. یہ تمام صحابہ، حضرت عائشہ بھی، حضرت عمر بھی، عبداللہ ابن عباس بھی، بدر والے سارے صحابہ، مدینہ والے سارے صحابہ، سب کا مذہب کیا ہے؟ کہ مردے. یہاں فرماتے تھے استاد، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، فرماتے تھے یہ سارے صحابہ عربی دان بھی تھے، قرآن دان بھی تھے. یہ سارے صحابہ عربی دان، ایک دوسرا قرآن دان. عربی بھی جانتے تھے، قرآن بھی جانتے تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا معنی ہے کہ مردے نہیں سنتے. اس لیے ان تمام صحابہ کے مقابل اگر آج کا کوئی مولوی یہ کہتا ہے کہ ان آیتوں کا یہ معنی نہیں ہے تو آج کا کوئی مولوی اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، پیغمبر کے صحابہ کی بات غلط ہو سکتی نہیں.